السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مئی کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے منگل کو میڈیا بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ کا پاکستان میں کسی بھی سیاسی امیدوار کی طرف جھکاؤ نہیں ہے۔ پاکستان میں جاری سیاسی افراتفری کے دوران انسانی حقوق کے احترام سے متعلق سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ ہم پاکستان سمیت دنیا بھر میں قانون کی بالادستی، آزادی اظہار اور منصفانہ جمہوری اصولوں کے احترام پر زور دیتے ہیں، اور پاکستان پر بھی زور دیتے ہیں کہ وہاں تمام شہریوں کے لیے ان اصولوں کا احترام کیا جائے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اگر اس ضمن میں کوئی فیصلہ ہوا تو پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں بدھ کو میڈیا کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ ماضی میں سیاسی جماعتوں پر جو پابندیاں لگیں وہ جائز نہیں تھیں، ان کے پیچھے سیاسی مقاصد تھے، لیکن عمران خان کی جماعت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حکومت عمران خان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی، لیکن عمران خان کے اقدامات کی وجہ سے انہیں اور ان کی جماعت کو نقصان ہو رہا ہے۔ ملک میں جاری سیاسی افراتفری پر کسی بیرونی دباؤ سے متعلق سوال پر خواجہ آصف نے کہا کہ حکومت پر کوئی بیرونی دباؤ نہیں ہے، ہمیں اپنے مفادات کا خود تحفظ کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری پر ٹوئٹر پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے، انسانی حقوق کا خون ہو رہا ہے اور میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی رہائی ملنے کے بعد جیسے ہی اڈیالہ جیل سے باہر آئے تو پنجاب پولیس نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ گرفتاری سے قبل شاہ محمود قریشی نے اپنے وکیل اور صاحبزادی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں پارٹی میں تھا اور رہوں گا۔ گرفتار کرنے کے بعد پنجاب پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک اور خبر کے مطابق مسرت جمشید چیمہ کو بھی رہائی ملنے کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ افغانستان سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی کو بدھ کی صبح خودکش بمبار نے نشانہ بنا کر 3 اہلکاروں سمیت 4 افراد کو موت کا شکار کر دیا اور 2 کو زخمی کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر ریحان گل خٹک کے مطابق خودکش بمبار نے بارود سے بھری گاڑی میں اس وقت دھماکہ کر دیا جب وہ تحصیل دتاخیل کے لیاقت چیک پوسٹ پر پہنچی۔ شمالی وزیرستان میں ہونے والے اس خودکش دھماکے کی ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے سوات میں ہونے والی جھڑپ کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کابل میں پاکستانی سفارتخانے نے تصدیق کی ہے کہ حکومت پاکستان نے آصف علی خان درانی کو افغانستان کے لیے ملک کا خصوصی نمائندہ مقرر کر دیا ہے۔ دریں اثنا پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی کھر نے منگل کو آصف علی خان درانی سے افغانستان کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بدھ کو بلغاریہ سے 18 افغان تارکین وطن کی لاشیں کابل پہنچی ہیں۔ بلغاریہ کی پولیس نے 17 فروری 2023 کو ایک ٹرک میں غیر قانونی طور پر یورپی ممالک کا سفر کرتے ہوئے صوفیہ کے قریب ان افغان تارکین وطن کو مردہ قرار دیا تھا۔ طالبان نے افغانستان کے بینکوں پر امریکی پابندیوں کو ان لاشوں کی واپسی میں رکاوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بلغاریہ میں افغانستان کے سفارتخانے نے لاشوں کی واپسی میں مدد کی۔
भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के एक अहम हिस्से यानी पार्लियामेंट की नई इमारत का 28 मई को इफ्तिताह करने वाले हैं, लेकिन उससे कबल ही एक बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इस तकरीब का बॉयकॉट का ऐलान किया गया है। उसका इस्तिदलाल है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि सदर मॉर्मो को पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करना चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ की 19 जमातों ने एक मुश्तरका बयान जारी करके बॉयकॉट का ऐलान किया है। बयान में कांग्रेस ने आइन के मुतादिद दफात का हवाला भी दिया है। हुकूमत और हुक्मरान जमात बीजेपी की जानिब से इस पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया गया है। उधर तज्जियाकारों की जानिब से भी वजीर आजम के हाथों नई इमारत के मुजव्वजा इफ्तिताह की मुखालिफत की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान रवां बरस के अख्ताम तक आज़ाद तिजारत के मुआहदे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां बुध को सिडनी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का कहना था कि उन्हें और उनके भारतीय मनसब को तवक्को है कि इस बरस के इख्तिताम तक दोनों मुल्कों में आज़ाद तिजारती मुआहदे पर बातचीत मुकम्मल हो जाएगी। अमरीकी हुकूमत की कर्ज की हद मुतय्यन करने पर मुज़ाकरात आज बुध को दोबारा शुरू हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया और रिपब्लिकन कंट्रोल वाले ऐवान नुमाइंदगान में कानून साजों के दरमियान बातचीत दोबारा शुरू हो रही है। दोनों फरीकों के दरमियान मंगल को होने वाली बातचीत किसी ऐसे मुआहदे की तरफ वाज़ेह पेशरफ्त के बगैर खत्म हो गई थी जिससे अमरीकी ट्रेजरी को मौजूदा 31 ट्रिलियन डॉलर की हद से तजावुज करने और बकाया कर्ज की अदायगी के लिए कर्ज का हुसूल जारी रखने की इजाजत मिलेगी। वजीर खजाना जैनेट येलन ने मुतनब्बिह किया है कि महकमे के पास जुमेरात 1 जून तक का वक्त है जब रकम खत्म हो जाएगी, जिसके बायस हुकूमत अपने कर्जों की नादहिंदगी पर मजबूर हो सकती है और अमरीका तबाहकुन कसाद बाजारी में डूब सकता है और आलमी मंडियों में अफरा तफरी पैदा हो सकती है। हाउस रिपब्लिकन मुतालबा कर रहे हैं कि बाइडन इंतजामिया वफाकी अखराजात को सन 2022 की सतह तक कम करने पर राजी हो। रिपब्लिकन्स कम आमदनी वाले इमदादी प्रोग्रामों जैसे खुराक और नकद इमदाद और मेडिकेटेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले अमरीकियों के लिए काम की सख्त शराइत भी आयद करना चाहते हैं। ईरानी उहदेदारों के मुताबिक जेल में कैद उन 2 ईरानी सहाफी खवातीन पर इस माह मुकदमा चलाया जाएगा जिन्होंने गुज़श्ता सितंबर महसा अमीनी की खबर को अफशा करने में मदद की थी। शर्क अखबार की नीलोफर हमीदी ने महसा अमीनी की मौत की खबर सबसे पहले दी थी, जिसके चंद रोज बाद ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नीलोफर हमीदी को गिरफ्तार किया था, जबकि इलाह मोहम्मदी ने अमीनी के जनाजे के बारे में एक खबर शाया की थी। वो सन 2022 से पुलिस की हिरासत में हैं। ईरानी हुकाम ने कहा है कि दोनों सहाफी खवातीन पर अमरीका के साथ ताउन, कौमी सलामती के खिलाफ काम करने और निज़ाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई है। एक रूसी एहलकार ने बुध को बताया कि यूक्रेन की सरहद के साथ वाक़ बेलगोरोड का इलाका रात भर ड्रोन हमलों की जद में रहा। बेलगोरोड के गवर्नर चेस्ला गलादोकॉफ ने टेलीग्राम पर कहा कि इंतजामी और रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गवर्नर का कहना था कि रूसी फजाई दिफा ने ज्यादातर ड्रोन्स को मार गिराया। इस हमले से एक रोज कबल रूस ने कहा था कि उसने इसी इलाके में सरहद पार से जमीनी हमला रोक दिया है। रूसी वजीर दिफा सरगेई शोइगु ने कहा कि रूसी सरजमीन पर मजीद हमलों पर फौरी और इंतहाई सख्त रद्द अमल जाहिर किया जाएगा। यूक्रेनी फौज के जनरल स्टाफ ने अपनी रोजाना की इत्तलात में बताया कि रूस ने गुज़श्ता रोज 41 फजाई हमले किए और इन हमलों में आम शहरी जख्मी हुए, जबकि शहरी और इंतजामी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पेंटागन की प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने मंगल को सहाफियों को बताया
کہ باخمود میں صورتحال بہت کشیدہ ہے۔ روس نے اس شہر پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو مہینوں سے شدید لڑائی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ چیک پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کے اسپیکر واواڈو مووا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یوکرین کے کچھ حصوں پر روس کے فوجی قبضے کی وجہ سے ابھی امن مذاکرات ممکن نہیں ہیں اور چین کی جانب سے پیش کیے گئے امن منصوبے میں متضاد نکات شامل ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امن مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک روس مقبوضہ یوکرین کی سرزمین سے اپنی فوجیں نہیں نکال لیتا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے کونسلر ڈیرک شولے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تنازع کے خاتمے کے لیے چین جو سب سے بہتر کام کر سکتا ہے وہ روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے پوٹن کو حملے کو روکنے کے لیے راضی کرنا ہے۔ سری لنکا کی بحریہ نے بتایا ہے کہ اسے رواں ماہ ڈوبنے والی چینی ماہی گیروں کی کشتی میں سے 14 افراد کی لاشیں مل گئی ہیں۔ 16 مئی کو بحر ہند میں چینی ماہی گیروں کی کشتی ڈوبنے سے 39 افراد لاپتہ ہو گئے تھے۔ کشتی ڈوبنے کا یہ واقعہ آسٹریلیا کے سمندری حدود کے نزدیک پیش آیا تھا۔ کشتی پر سوار افراد میں سے 17 کا تعلق چین اور انڈونیشیا اور 5 کا فلپائن سے تھا۔ سری لنکن حکام کے مطابق ملنے والی لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ برس 25 مارچ کو کاروباری لین دین کے ریکارڈ میں غلط بیانی سے متعلق فوجداری مقدمے کا سامنا کریں گے۔ مینہٹن اسٹیٹ کورٹ کے جج جسٹس جان مرچنٹ نے منگل کو سماعت کے دوران ٹرمپ کے خلاف مقدمہ چلانے کی تاریخ کا اعلان کیا۔ اس موقع پر سابق صدر فلوریڈا سے بذریعہ ویڈیو لنک عدالتی کارروائی میں شریک ہوئے۔ جسٹس جان مرچنٹ نے ٹرمپ کو مشورہ دیا کہ وہ پروسیکیوٹر کو فراہم کردہ شواہد پر عوامی سطح پر بات نہ کریں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اصفر امام اور قذافی بابر اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔